السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کافروں کے ایک عمل کی منظر کشی فرمائی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم کے کڑوے گھونٹ پیتا ہوا گھٹتا رہتا۔ یہ اس دور کی عکاسی ہے جب دور جہالت تھا۔ لوگوں کے پاس کوئی دین، کوئی مذہب نہیں تھا، سفاک اور خونخوار قسم کے لوگ تھے، اور ان لوگوں سے اس عمل کا ہو جانا کوئی مستبعد بھی نہیں تھا، بعید بھی نہیں تھا، اس لیے کہ تہذیب و تمدن سے اور قلبی جذبات سے وہ لوگ عاری تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کا وہ منظر قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن میرے بزرگوں بڑا عجیب حال روز بروز دنیا کا ہوتا جا رہا ہے، اور قیامت جب آئے گی تو ضرور یہ بتائے گی کہ میں کیوں آ گئی اور دنیا کے اور لوگوں کے احوال کیا سے کیا ہو گئے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے ایک علاقے میانہ والی کے ایک باپ نے 7 دن کی ایک معصوم بیٹی کو 5 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ 5 گولیاں باپ نے اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کو مار دی، اور وہ بیچاری شہید ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قصور کس کا ہے؟ کیا بیٹی بن کر پیدا ہونا اس معصوم ننھی کلی کا کوئی قصور تھا؟ کیا بیٹی کے پیدا ہونے پر اتنا زیادہ آپے سے باہر ہو جانا اور جذبات سے باہر نکل کر اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی پر گولیوں کی بوچھار کر دینا، یہ تو اس زمانے جاہلیت سے بھی زیادہ بدترین عمل ہے۔ یہ تو پڑھے لکھے جاہل ہیں، پڑھے لکھے جنگلی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ مقام دوسری اور رہنے والوں کو اور دوسرے اور لوگوں کو وہ مقام نہیں ملا۔ اگر ماں ہے تو اس کو ایک پیار بھری نگاہ سے دیکھ لینا حج مقبول کا ثواب ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیوی ہے، پیار سے اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کا ثواب ہے۔ بہن اور بیٹی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حضور نے فرمایا ایسا آدمی جس کی 2 بیٹیاں ہوں، جس کی 2 بہنیں ہوں، 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اگر پرورش کر دے، اچھے گھر ان کا رشتہ کر دے، حضور نے فرمایا انا اور وہ آدمی جو ان لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے جنت میں یوں رہیں گے۔ حضور نے انگلی کے اشارے سے فرمایا، حضور نے اس عورت کے بطن کو قابل مبارکباد قرار دیا جس کے بطن سے پہلی اولاد بیٹی کی ہو۔ بیٹی فرمایا کہ یہ نعمت ہے رب تعالیٰ کی، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے روایات میں ہے کہ اللہ فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور وہ اس کے گھر والوں کو آ کر سلام کرتے ہیں، ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور بیٹیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے، ڈھال بنیں گی۔ اور جو جذبات میرے بزرگوں بیٹیوں کے دلوں میں اپنے باپ کے تئیں ہوتے ہیں وہ جذبات بیٹوں میں نہیں ہوتے، وہ بیٹوں میں نہیں ہوتے۔ یہ کیسی سفاکیت ہے؟ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور ہمارا یہ کیا طرز عمل ہے کہ آج بیٹی کو اس کا اپنا باپ 5 راؤنڈ فائرنگ کر کے اس کو
قتل کر دیتا ہے، وہ تو شہادت کے مرتبے کو پا گئی، لیکن کل میدان قیامت میں یہ بیٹی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ دائر کر کے یہ پوچھے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ بابا مجھے یہ تو بتانا میرا قصور کیا تھا اور میری غلطی کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے 5 راؤنڈ فائر کر کے قتل کر دیا۔ اس نوجوان باپ کے پاس سوچو کیا جواب ہوگا۔ میرے بزرگوں، بیٹی اگر ہے یہ نعمت ہے اللہ کی، بیٹی اگر ہے یہ رحمت ہے اللہ کی، بیٹی اگر ہے یہ ضمانت ہے جنت کی، یہ بیٹی اگر ہے یہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، بیٹی اگر ہے تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا، بیٹی اگر ہے تمہارے لیے محبت کے جذبات اس کے دلوں میں پنپیں گے اور بڑھیں گے، بیٹی اگر ہے وہ تم جب گھر آؤ گے نا باہر سے، وہ آپ کے لیے پانی کا انتظام کرے گی، وہ آپ کے لیے چائے بنا کر لے آئے گی، وہ آپ کے لیے کھانا بنا کر لے آئے گی۔ آپ جب کھائیں گے اور جب اپنی بیٹی کی تعریف کریں گے وہ پھولے نہیں سمائے گی۔ ایسی پھول جیسی چیز جو اللہ نصیبے والوں کو دیتا ہے، ہر ایک کی قسمت میں بیٹیاں نہیں ہوتی، ہر ایک کی قسمت میں بیٹیاں نہیں ہوتی، یہ نصیبے والوں کو ملتی ہے۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ اپنے نصیب پر ناز کریں، اور جن کو بیٹیاں نہیں ہیں مانگے اللہ سے کہ ہمارے بھی گھر وہ پھول جیسی نعمت بھیج دے۔ اور جو اس عمل کو برا سمجھتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، اور جو اللہ کی تقسیم سے دنیا میں راضی نہیں ہوگا اللہ بھی کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ بس ہماری یہ گزارش ہے کہ اس بندے خدا کو اور اس صفاق صفت باپ کو اپنے اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے، اور جن کی بیٹیاں ہیں اپنی بیٹیوں کی بہترین پرورش کریے، اچھا ان کا انتظام کریے، ان کے لیے بہترین رشتے کا انتخاب کریے، ان کی پرسکون زندگی کا انتظام کریے۔ آپ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کرنے والے یہ دونوں جنت میں یوں رہیں گے، اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے۔ اللہ ہمارے عقلوں پر پڑے پردوں کو ہٹا دے اور اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔